ترانہ احسان افضل صاحب موجود ہیں. 2013 کے الیکشنز میں ان کے فادر نے یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا اور 2018 میں راجہ ریاض احمد صاحب سے وہ الیکشن لوز کیے. 6000 ووٹس کا مارجن تھا. اب چونکہ راجہ ریاض صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں مختلف انٹرویوز میں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے پارٹی کی, تو پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ احسان صاحب خاص طور پہ, چونکہ ان کا تو بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور اسپیسیفکلی اس کانسٹیٹوئنسی سے, تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم احسان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. احسان صاحب, سب سے پہلے تو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. ابھی کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی پارٹی اور جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, اور جو گورنمنٹ کے کلیمز ہیں خاص طور پہ کل کی جو بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے او آئی سی کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ بیسیکلی گھبرا گئے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی. نہیں دیکھیں, جو اپوزیشن ہے اس نے وہ تو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نو کانفیڈنس والا جو دن ہے وہ آپ اسمبلی میں لے کے آئیں, اور یہ جو معاملہ ہے ایک آئینی معاملہ ہے, اور یہ جو اسمبلی کی چار دیواری ہے اس کا معاملہ ہے. اب حکومت کو جو ہے, جب ہمارے حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں, جب ان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ٹی وی پہ آ گئی, اور سندھ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہمیں کوئی پیسے دیے گئے ہیں اور ہم لوگ اس پارٹی سے نالا ہیں اور ہم اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس نے معیشت اور ایک عام آدمی کو تباہ کر دیا, تو اس کے بعد یہ ظاہر ہو گیا پورے پاکستان میں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی میجورٹی جو ہیں وہ کھو گئے ہیں, اور اب ان کو یہ بکھلاہٹ کا پریشانی ہے, بکھلاہٹ ہے کہ اب کسی طریقے سے نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اس کو اسمبلی میں اس دن کو جو ہے ڈیلے کیا جائے یا اس معاملے کو سیبوٹاج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو اس نے اپنا جو عمل ہے جو وہ دکھا دیا, اور ہم انتظار میں ہیں کہ آپ کل لے کے آئیں نو کانفیڈنس. تو بکھلاہٹ کا اگر کوئی شکار ہے تو وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ جو ہے حکومت وقت ہے. اور جہاں تک آپ نے او آئی سی کی بات کی, دیکھیں نہ ہم لوگ جلسے کے حق میں ہیں کہ اس دن جس دن نو کانفیڈنس ہونا ہے وہاں جلسہ ہو اور مقابلہ ہو آمنے سامنے, پی ٹی آئی ورسز اپوزیشن ہو یا پی ایم ایل این ہو, کیونکہ تصادم ہو سکتا ہے اور جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو قطعاً ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ حکومت سے بندہ پوچھے کہ آپ کو ایک آئینی معاملے میں سڑکوں کے اوپر آپ کیوں جلسہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کیوں ایک آئینی معاملے کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہیں, نمبر ایک. جی اچھا احسان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امید ہیں, اور انہوں نے پبلک سے بھی یہ کہا, اپنے لوگوں سے بھی یہ کہا کہ جیسے جیسے تحریک عدم اعتماد کے دن قریب آئیں گے منحرف اراکین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس ہیں, جو بھی کمٹمنٹس ہیں, واٹ ایور دا کمٹمنٹس آر, وہ ایسی ہیں کہ وہ ان کو باؤنڈ رکھیں گی آپ لوگوں کے ساتھ, یا واپسی کا رستہ کو نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, جو یہ ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو اپنے ان کے ممبرز ہیں جو اب باغی ہو گئے, ان کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ گھبرا رہے ہیں اس چیز سے کہ اگلا الیکشن اگر وہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے ٹکٹ سے لڑیں گے تو ان کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملے گی. تو یہ فیکٹر تو دور نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کل بلکہ کوئی ایک دو اور ایم این ایز آ گئے تھے کہ وہ بھی جو ہیں اختلاف کر گئے ہیں پارٹی سے. تو یہ تو ڈوبتی کشتی ہے, اس کے اندر ان کے چھوڑنے والوں کا اضافہ ہوگا, ان میں شامل ہونے والوں میں اضافہ نہیں ہوگا. چلیں آپ منحرف اراکین کی بات کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ آپ کے لوگ ان کے پاس جائیں, وہ ان کو یوز کریں, یا آپ ان کو یوز کریں؟ اخلاقی طور پر یہ چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر اس میں آئینی طور پہ بات کریں تو آئینی طور پہ ایک جو ہے وہ معاملہ گیون ہے, 63 ہے جو آرٹیکل ہے, وہ ڈیفیکشن کلاز کو کور کرتا ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اراکین اسمبلی جو ہے وہ ڈیفیکشن کرتا ہے اپنی پارٹی پالیسی سے, تو اس کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کو لکھتا ہے کہ اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی ہے, اس کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی رکنیت کھو سکتا ہے. تو آئینی اگر طور پہ دیکھیں تو یہ ایک معاملہ طے ہے. اچھا, دوسرا جو ان کی جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ لوگ پہلے استعفیٰ دیں اور پھر یہ الیکشن لڑیں, اور پھر یہ واپس اپنی جو ہے وہ چوائس آف پارٹی کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ اپنی چوائس آف پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں اور پھر جو مرضی کریں. دیکھیں, اگر اس بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں کہ جتنے بھی یہ 24 لوگ ہیں, 26 لوگ ہیں, 30 لوگ ہیں, اگر یہ پہلے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو تب بھی عمران خان صاحب اپنی میجورٹی لوز کر جاتے ہیں. اور اگر وہ یہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اگر وہ آگے آپ ان سے کہیں وہ ریزائن کریں, میجورٹی لوز ہو جائے گی,
اور جو نون لیگ خاص طور پہ دیکھ رہی ہے فریش الیکشنز, آپ لوگ فریش الیکشنز پہ چلے جائیں؟ دیکھیں یہ آپشن ہے, یہ چوائس اویلیبل ہے, لیکن میرا پوائنٹ جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طریقے سے حکومت جو ہے اب میجورٹی اس کے پاس نہیں ہے, کانفیڈنس آف اسمبلی ممبرز نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اب عمران خان خود استعفیٰ دے دیں بجائے کہ ماحول کو خراب کریں, تصادم کی طرف لے کے جائیں, خدا نہ خواستہ معاملہ اور بگڑ جائے تو وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا, نہ معیشت کے لیے اچھا ہوگا, نہ ایک عام آدمی کے لیے اچھا ہوگا. فائدہ کس کا ہوگا اگر سچویشن ورس ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نقصان تو ڈیفینیٹلی ملک کا ہوگا, کچھ سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہوگا یا کسی قوت کا فائدہ ہوگا اس میں؟ کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. ملک کا جب نقصان ہوگا تو جو اس ملک میں رہتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, آرمڈ فورسز ہو, سیاسی لوگ ہوں, بیوروکریسی ہو, بزنس کمیونٹی ہو, سب کا نقصان ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بار بار اپوزیشن خاص طور پہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نیوٹرل ہے, اگر جو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ سچویشن ورس ہو سکتی ہے, اگر دونوں طرف سے لوگ اکٹھے ہوں گے, ان کا جلسہ ہوگا, آپ کا لانگ مارچ شاہراہ دستور پر پہنچے گا, جب آمنے سامنے لوگ جائیں گے سچویشن خراب ہو سکتی ہے, ماحول تلخ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ, آپ لوگوں نے اتنا ماحول ویسے ہی خراب کر دی ہے کہ لوگوں کے جذبات اس قدر زیادہ ہیں, وہ برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں, ایک تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, دوسرا یہ کہ پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل ویلڈ کویسچن ہے اور یہ سوال سب کو اٹھانا چاہیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانی نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے, اور آپ دو ایسی جماعتوں کو, دو ایسی پوزیشنز کو آمنے سامنے لا رہے ہیں جو کافی پولرائزڈ ہیں, تو یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور حکومت وقت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ایک آئینی عمل کو وہ آئینی رستے کے تھرو ہونے دیں, اور اس کو سڑکوں پہ, اسٹریٹس پہ, عوامی ورکرز تک نہ آنے دیں, کیونکہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی معاملہ ہے. اس کو اسمبلی کی چار دیواری میں ہونا ہے, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک. اچھا, اس حلقے میں آ جاتے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے آپ کے فادر کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا, اب آپ بھی چونکہ اسی حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی نون لیگ ہے. راجہ صاحب بار بار یہ 3-4 انٹرویوز میں کلیم کر چکے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کریں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, انہوں نے سیاسی فیصلے دیکھ کے, اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. راجہ صاحب کو آپ ویلکم کریں گے پارٹی میں؟ دیکھیں ہمارا اس پارٹی سے ویلیشن 90s کی ہے. میرے والد صاحب کی سیاست نون لیگ سے شروع ہوئی, اور جب ان کی وفات ہوئی وہ بھی نون لیگ میں ہوئی, اور انہوں نے درمیان میں قطعی طور پہ, ہم نے کبھی کوئی پارٹی چینج نہیں کی. ہم نے مشرف کی جو سختیاں ہیں وہ بھی برداشت کی, پھر ہم نے یہ والا اپوزیشن کا دور بھی دیکھا, اور ہمیں بھی بڑی آفرز آئیں درمیان میں کہ آپ نظریہ وقت کو دیکھتے جو ہے آپ اس کو چینج کر لیں, لیکن ہم نے کبھی ایسی سوچ نہیں رکھی. ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں اور اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس پارٹی کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پارٹی جو ہے وہ ملک اور جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لے کے جائے گی. تو پی ایم ایل این ہماری جماعت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ صاحب کی آپ نے بات کی, راجہ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں پارٹی کے اندر. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے پی ٹی آئی جو ہے وہ خلاف چل رہی ہے اور اس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا, تو وہ ضرور ویلکم پارٹی میں, لیکن کیونکہ وہ اب نیو کمر ہے ہماری پارٹی میں, تو وہ ضرور لائن میں کھڑے ہوں اور انتظار کریں اپنی باری کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب آپ پارٹی چینج کرتے ہیں تو ٹکٹ کی بھی آفر کی جاتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب وقت آئے گا تو تب ٹرین کا ٹکٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں, ہم نے پبلک کی بھی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کی. نون لیگ کے لوگ بھی میجورٹی میں راجہ صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو اگر نون لیگ کے لوگ ہی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس حلقے سے الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں. دوسرا یہ, ہم نے دیکھا نواب شیر وزیر صاحب کے حلقے سے طلال چودھری صاحب نے ریزسٹ کیا ان کی پارٹی میں شمولیت کو یا ان کی ایسی کمٹمنٹ کو. ان کے ساتھ تو پارٹی نے کمٹ کر لیا رپورٹڈلی کہ ان کو سینٹ میں لے کر آئیں گے, ان کے بھائی کو نواب شیر وزیر کے نیچے ایم پی کا ٹکٹ دیں گے. پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں آپ بھی آ جائیں راجہ صاحب کے ساتھ, آپ آئیں گے ایڈجسٹمنٹ میں؟ اور دوسرا جو میں نے پہلے سوال کیا کہ نون لیگ کے لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر کیسے وہ یہاں پر آ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, پارٹی نے ہمیں ابھی کوئی ایسی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے راجہ صاحب سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو این اے کا ٹکٹ ملے گا. ہو سکتا ہے وہ ایم پی اے کے اوپر آ جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور حلقے سے لڑیں. تو میری نالج میں ایسی نہ کوئی کمٹمنٹ ہے پارٹی کی طرف سے, نہ کوئی ایسی بات ہے. جب پارٹی ہمیں کانفیڈنس میں لے گی تو ہم ضرور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر لحاظ سے, لیکن میری نالج میں ایسی کوئی بہت ساری چیزیں, دیکھیں سیاست ہے نا, سیاست کے اندر
اور بھی حلقے ہیں, نیچے کی سیٹس بھی ہیں, تو کچھ بھی ممکن ہے. اس کے اندر میری نالج میں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ راجہ صاحب کو این اے 110 سے ہی جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے کہیں اور سے, لیکن پارٹی نے ابھی جب ہمیں وہ کانفیڈنس میں لے گی تو تب ہم ضرور دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور جو نون لیگ کے لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں یہ جو میرے خیال سے یہ جب آپ پارٹی چینج کرتے ہیں تو یہ ایک ضرور ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, اور عوام کے جو جذبات ہیں اس کو جو ہے وہ ضرور نظر خاطر رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس یا اس کی ریجیکشن جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور پھر آپ جس طرح کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں پھر اسی طرح کا رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آخر میں کہ ابھی ماضی قریب کے اندر جو سیاسی حالات جس طریقے سے ابھرے ہیں, لوگوں کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے اب اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے, بڑا سوچ بچار کرتے ہیں لوگ اب اپنا فیصلہ سازی سے متعلق, ابھی ماضی قریب میں پیراشوٹرز کی جو سیاست تھی اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, خاص طور پہ پارٹی کا ورکر اس کو پسند نہیں کرتا. 2018 کے الیکشنز میں بھی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وہ سکوپ نہیں دیکھا پبلک میں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر پارٹی نے پیراشوٹرز لیے. اب بھی اگر اسی طرح کی سیاست چلتی ہے تو لوگوں نے جو ماضی سے سبق لیا ہے تو لوگ پیراشوٹرز کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل جی, سیاست جو ہے اور جو عام جو نالج ہے لوگوں کی, جو شعور ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور اوور آل لوگ اس چیز کے اوپر کافی ڈسکشن کرتے ہیں, اور ورکرز کا بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں پارٹی کے لیے وہ سیکریفائس دیتے ہیں. تو پیراشوٹرز ہوں یا پھر آپ آخری وقت پہ لوگوں کو انڈکٹ کریں تو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے پارٹی میں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک قومی لیول پہ ایک معاملہ چل رہا ہے, اور اس وقت یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. اور یہ جہاں تک ایڈجسٹمنٹس کی بات ہے یا کسی کو کہیں لے آئیں کسی کو, وہ پارٹی لیول پہ وہ پارٹی اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ جو اپنے پرانے ساتھی ہیں وہ اگنور نہ ہوں, اور ان کو جو ہے وہ مینج کیا جائے. تو مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اپنے کسی بھی ورکر یا کسی بھی پرانے ساتھی کو لیٹ کو نہیں کرے گی اور اس کا پورا خیال رکھے گی. یہ تو اوپر کی سطح پر بات ہوگی نا, لیکن ورکر کے مائنڈ کو آپ کیسے چینج کریں گے جس ورکر نے اپنے مقامی سطح کے اوپر ایک لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا ہے, اور جب اس کو این الیکشن کے ٹائم آپ اس ورکر کے اوپر ایک پیراشوٹر لا کر بٹھا دیں, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی ڈاج کرتی ہے اس ورکر کو؟ بالکل, میرے خیال سے وہ اس وقت پھر جو ورکر ہے وہ اپنا فیصلہ ضرور کرتا ہے, اور پارٹی کو کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ایسے نہ ہو. پارٹی کی کوشش ہونی چاہیے کہ پیراشوٹرز نہ لیں, پیراشوٹرز کو نہ ایڈجسٹ کیا جائے, اور جو پرانے جو ان کے ساتھی ہیں انہی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. یہ پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے, لیکن جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے چلیں گے, حلقے میں لوگوں سے بات کریں گے, پوچھیں گے ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے.